والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے، تعلیم ارشاد فرماتے، تو صحابہ کرام اس تعلیم کو سننے کے لیے، اس فرمانان مصطفیٰ کو سننے کے لیے قریب قریب تشریف لے آتے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی یہ سنت ہے کہ اگر کوئی نیکی کی بات بیان کی جائے، اچھی باتیں بیان کی جائیں، تو اس کو سننے کے لیے قریب قریب تشریف لے کر آ جانا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحابہ کرام کی سنت پر، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، خطائیں اس کی معاف فرما دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی پیشانی پر یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، نفاق اور جہنم کی آگ سے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ خلوص دل کے ساتھ ہم درود پاک پڑھا کریں، درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جب درود و سلام پڑھیں گے خلوص دل کے ساتھ تو ہمارے دلوں کے اندر انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات پر چلنے کا جذبہ بیدار ہوگا، شریعت مصطفیٰ پر چلنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سرکار کی ادا کو ادا کرنے والے ہوں گے اور سرکار کی اتباع میں زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ لہٰذا جب بندہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو محبت مصطفیٰ حاصل ہوگی، اور جب محبت مصطفیٰ حاصل ہوگی تو لا محالہ وہ سرکار کی ادا کو ادا کرنے والا ہو جائے گا، شریعت پر چلنے والا ہو جائے گا، اسلامی قوانین کو اور قرآن کے اصولوں کو وہ اپنانے والا ہو جائے گا۔ ان معنوں میں انشاءاللہ وہ منافقت کی آگ سے بھی بچ جائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کثرت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ ہم درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ یہ درود پاک پڑھنا ہمارے اندر چینجنگ لا دے گا، ہمارے اندر بدلاؤ لا دے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم لوگ جہنمیوں میں سے ہیں تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے جنتیوں میں سے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں کی سعادت مندی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے تبلیغ کی ضرورت۔ تبلیغ کی ضرورت کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں آپ سے کچھ گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ بیان سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر بلکہ ہر دور کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک
رسول اکرم علیہ السلام کے مقدس دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یعنی کہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ تبلیغ کا سلسلہ اگر رک جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک نکلتے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ کے بغیر بندہ جو ہے نا وہ راہ راست پر وہ آتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اگر اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے اچھی تدبیر کے ساتھ، اچھا موقع محل دیکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، مانے گا، سنے گا اور آپ کی بات پر وہ لبیک کہے گا اور انشاءاللہ وہ اچھے راستے پر آنے میں وہ اس کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی اور وہ آنے کے لیے لبیک کہے گا وہ انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہر دور کے اندر یہ اس بات کی ضرورت رہی ہے کہ تبلیغ کا کام جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تبلیغ کا کام اگر چھوڑ دو گے تو میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، بلکہ میرے بھائیوں ہمارے شہر کے اندر اور ہمارے پاکستان کے اندر، تو میرے بھائیوں اگر ہم لوگوں نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہیں عذاب نازل نہ فرما دے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا عذاب آ گیا تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تو لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی سیفٹی کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے روکنا اور بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تبلیغ کا کام کرے، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، خود بھی رکے اور کوشش کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دلا کر وہ اس اجتماع میں لے کر آیا کرے تاکہ اس اجتماع کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو اور سارے مسلمانوں کی اصلاح ہو اور سارے کے سارے مسلمان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور نیکی کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ یعنی کہ میرے بھائیو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ مراد سے مراد کیا ہے؟ مراد سے مراد یہ ہے کہ جو نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا، منع کرے گا اور دین کا کام کرے گا اور اسلام کی خدمت کرے گا اور برے لوگوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوگا اور اس کو مراد عطا فرمائے گا، مراد پر پہنچائے گا۔ اور مراد کیا ہے؟ وہ دائمی اللہ کی رضا ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ کی شفاعت ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے، وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لینا ہے، وہ ایمان پر خاتمہ ہو جانا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں مراد اس کو کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اگر ہم لوگ نیکی کا کام کریں گے اور بری باتوں سے رکیں گے اور روکیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مراد کو پہنچائے گا۔ انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اللہ رسول کے ہم پیارے ہو جائیں گے، رحمت والے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم کو بھی رحمت حاصل ہو جائے گی اور دونوں جہاں کی سعادت ہم کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نیکی کا حکم کرنے والے ہو جائیں اور بری بات سے روکنے والے ہو جائیں۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سمجھاتا ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ضرور سمجھ میں آتا ہے اور وہ ضرور انشاءاللہ اس کو بار بار سمجھاتے رہیں گے، موقع محل دیکھتے ہوئے سمجھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ ہماری بات کو سنے گا، سمجھے گا اور انشاءاللہ ہمارے کہنے سے، ہمارے سمجھانے سے انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو نا ایک جو درد ہے اسلام کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے رسول کی محبت کا جو درد ہے میرے بھائیوں، وہ ضرور یعنی کہ ہماری بات کو سننے پر وہ راضی ہوگا اور انشاءاللہ اس کی زندگی میں اسلامی
انقلاب پیدا ہوگا، سنتوں کا انقلاب پیدا ہوگا، اور وہ برائیوں کو چھوڑنے والا اور نیکیوں کو قبول کرنے والا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو یہ جو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے ہر اتوار کو، اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہاں پر سمجھایا جائے گا اور مسلمانوں کو اس بات سمجھایا جائے گا، اس بات سے ان کو آگاہی کی جائے گی کہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں بندہ کامیاب ہو جائے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اسلامی انقلاب کو پیدا کریں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنا اخلاق اچھا کریں، کردار اچھا کریں، اپنا انداز زندگی اچھا کریں، اپنی گفتار اچھی کریں، ہر طریقے سے آپ اپنے آپ کو فٹ فاٹ کر لیں۔ انشاءاللہ جب آپ کسی کو سمجھائیں گے تو آپ کی بات اس پر اثر انداز کرے گی اور وہ آپ کی بات پر لبیک کہے گا، اور وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ وہ دین کا کام کرنے میں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ تعاون کرنے لگ جائے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اسلام کی خدمت کرنے کی اور مسلمانوں کو اصلاح کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ارشاد فرما رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقین کرو میرے بھائیوں، سمجھانا اتنا فائدہ کرتا ہے مسلمانوں کو۔ اگر مسلمانوں کو سمجھایا جاتا رہے تو الحمدللہ اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، پیارے اور محبت بھرے انداز میں اگر مسلمان کو سمجھایا جائے نا، یقین کرے میرے بھائیوں وہ سمجھنے پر خود بخود وہ مجبور ہو ہی جاتا ہے، لازمی طور پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرا سامنے والا جو میرا مسلمان بھائی ہے کس قدر پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھ کو یہ سمجھا رہا ہے، اور میں جو ہوں کہ اس کی بات ماننے کو نہیں دیتا ہوں، تو لہٰذا اس کو احساس ہوتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اس کا اندر کا جو ضمیر ہے وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہماری کوششیں اس کے اوپر کامیاب ہو جاتی ہیں، کارگر کر جاتی ہیں، اور الحمدللہ وہ جو ہے نا وہ سنتوں کا پابند بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں ان کو جب سمجھایا گیا الحمدللہ ان کی زندگی کے اندر اسلامی انقلاب پیدا ہوا الحمدللہ۔ آج بے تحاشا لوگ الحمدللہ سمجھانے کی وجہ سے اور ان کو گناہوں سے روکنے کی وجہ سے، برائیوں سے روکنے کی وجہ سے الحمدللہ ان کی زندگی چینج ہو گئی۔ کل تک وہ کچھ تھے اور آج الحمدللہ وہ نمازی بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ حاجی بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ ماں باپ کے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ گالم گلوچ کو چھوڑ چکے ہیں، الحمدللہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں کی، اپنے بدن کی اعضاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے الحمدللہ اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں میرے غلاموں، جو بھی تم مجھ سے سنو، جو میرا فرمان سنو، میری حدیث سنو، میرا ارشاد سنو، اس کو اپنے پاس نہ رکھو بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ، آگے کنورٹ کرو اور لوگوں میں اس بات کو پہنچاؤ تاکہ برائی کا خاتمہ ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، اور یانیوں کا خاتمہ ہو، اور بے شرمیوں کا خاتمہ ہو، اور ہر طریقے کی برائیوں کا خاتمہ ہو، شرم و حیا کا سلسلہ جاری اور ساری ہو جائے، اور ہر طریقے سے اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تعلیمات ہیں، لہٰذا جو بھی آپ جانتے ہو اس جاننے کو اپنے پاس نہ رکھو، اس کو آگے کنورٹ کرو، آگے پہنچاؤ، اپنے بال بچوں میں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے ماں باپ میں ان باتوں کو آگے شیئر کرو، آگے بتاؤ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ برائی کا خاتمہ ہوگا، بے حیائی کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ شریعت کا پابند ہوگا، اور انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پن
ہوتا ہوا انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں، یہ ساری بہاریں انشاءاللہ ہم کو حاصل ہوں گی. تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، سارے بزرگان دین نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا، اور الحمدللہ اپنے اپنے حصے کا کام کر کے وہ آج اپنے مزارات میں چلے گئے، اور الحمدللہ مزارات کے اندر وہ برکتیں لوٹ رہے ہیں جو انہوں نے دین کا کام کیا تھا، اسلام کی خدمت کری تھی، نیکی کی دعوتیں دی تھی، تبلیغ کا کام کیا تھا، قرآن و سنت کی خدمت کری تھی. الحمدللہ اس زمین کے اوپر کام کیا تھا 70 سال، 80 سال اور 90 سال تک الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے اسلام کی خدمت کری تھی الحمدللہ، اور آج تک الحمدللہ ان کا نام زندہ ہے، اور آج وہ اپنے قبروں کے اندر، مزاروں کے اندر جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کے جلووں میں مستغرق ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے یعنی کہ مالا مال ہو رہے ہیں. میرے پیارے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے بڑے امام گزرے ہیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی ساری زندگی نا اللہ رسول کی یاد میں گزاری تھی، اسلام کی خدمت میں گزاری تھی، مسلمانوں کی اصلاح میں گزاری تھی، اور لوگوں کو اللہ سے ملاتے رہے تھے، لوگوں کو اللہ سے ملاتے رہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، اور آخری دم تک میرے بھائیوں یہ اسلام کی خدمت کرتے رہے، سنتوں کی خدمت کرتے رہے، شریعت کی خدمت کرتے رہے، شریعت کی خدمت کرتے رہے. اور جب وصال کا وقت آیا، کس کا؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا وقت آیا، تو وصال کے وقت بھی، اس نازک وقت میں بھی آپ نے لوگوں کو، ساتھیوں کو یہی ارشاد فرمایا، اے لوگوں دین کا کام کرو، اسلام کی خدمت کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، خود بھی رکو، اور دین کا کام کرو، مصطفیٰ پاک کی سنتوں کا پرچار کرو، اسلام کا پرچار کرو، اور بے حیائی کو روکنے کی کوشش کرو، اور اپنے ذریعے سے اسلام کا بول بالا کرنے کی کوشش کرو. آخری وقت میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو یہ تربیت دے رہے تھے، یہ تعلیم دے رہے تھے، یہ وصیت دے رہے تھے. اور حضرت سیدنا یحییٰ بن یحییٰ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی کہ انتقال کے وقت، وصال کے وقت، اندازہ لگائیے گا نازک حالت کے اندر حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک شریعت کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی. کس نے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا شریعت کی ایک بات حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ شریعت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو نماز کا ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، تو نماز کا ایک مسئلہ بیان کرنا روئے زمین کی ساری دولت راہ خدا میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اور ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے شریعت کی ایک بات اور لیتے ہوئے آپ نے اس نازک وقت میں ارشاد فرمائی، اگر کوئی کسی مسلمان کو اس کی دینی الجھن کو دور کرتا ہے، تو یہ دینی الجھن کو دور کرنے کا جو عمل ہے یہ 100 حج کرنے سے بہتر ہے گا. دیکھا آپ نے. اور حضرت سیدنا ابن شہاب ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے شریعت کا ایک مسئلہ لیتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یعنی کہ اس نازک وقت پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دینی مشورہ دے، تو یہ دینی مشورہ دینا یہ 100 غزوات میں شرکت کرنے سے بہتر رہے گا. دیکھا میرے بھائیوں کس قدر میرے بھائیوں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نازک وقت میں، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، دنیا سے انتقال کر کے جانے والے ہیں، ساری زندگی، ساری جوانی، ساری عمر آپ نے اسلام کی خدمت میں گزار دی، اور آخری لمحات میں بھی آپ اسلام کی باتیں، آپ دین کی باتیں، آپ شریعت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے جا رہے ہیں. یعنی کہ آخری جو کلمہ منہ سے نکل رہا ہے وہ اسلام کی خدمت پر نکل رہا ہے، وہ شریعت کی خدمت پر نکل رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ ہمارے بزرگان دین کس قدر میرے بھائیوں وہ شوق اور لگن رکھا کرتے تھے اور اسلام کی خدمت کرتے رہتے تھے. کاش وہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے اور ہم لوگ بھی اسلام کی خدمت کرنے والے ہو جائیں. لیکن افسوس کہ ہمارے اندر تو جذبہ صرف دنیا کمانے کا ہے، صرف مال کمانے کا ہے، صرف ریال اور ڈالر کمانے کا ہے، اور دنیا میں یعنی کہ نام کمانے کا جذبہ ہے گا کہ بس میرا نام ہو، میرا نام روشن ہو جائے،
جائے، میرا مستقبل روشن ہو جائے، میرا فیوچر بن جائے، ہمارا بس یہ ذہن ہوتا ہے۔ افسوس افسوس میرے پیارے پیارے بھائیوں، بے شک اگر آپ کا یہ جذبہ ہے چلو اس کو آپ اپنے پاس رکھو، مگر میرے بھائیوں یہ بھی جذبہ اپنے اندر بیدار کرو کہ ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اسلام کے ایک فرد ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور بروئے کار لانے کے بعد ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہم دین کا کام کریں، اپنے ذریعے سے مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ کوئی مسلمان کو میرے بھائیوں، مسلمانوں کو رائے راست پر لے کر آنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کتنے مسلمانوں کی اصلاح کر لی ہے آج تک؟ آپ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے ہم نے کتنے مسلمانوں کی اصلاح کر لی ہے؟ ہم نے کتنے مسلمانوں کو نمازی بنا دیا؟ ہم نے کتنے مسلمانوں سے گالیاں چھڑوا دی؟ ہم نے کتنے مسلمانوں کو داڑیاں رکھوا دی؟ ہم نے کتنے مسلمانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا؟ آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے ہم نے کتنے مسلمانوں کو ہم نے سود چھڑوا دیا، رشوت چھڑوا دی؟ شاید یعنی کہ ہم نے کسی مسلمان پر محنت کری ہوگی، کوئی محنت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یعنی کہ ایک ہماری زندگی جو ہے نا وہ فضول میں گزر رہی ہے، یعنی کہ وہ بے باغی، یعنی کہ بے باک زندگی گزر رہی ہے، ہماری فضولیات میں زندگی گزر رہی ہے۔ ہم سینسیئر اگر ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے سینسیئر ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں گے۔ کبھی آخرت کے معاملے میں، کسی مسلمان کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں، کسی مسلمان کی آخرت کے معاملے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے، سینسیئر نہیں ہوئے ہم لوگ۔ اگر وہ برباد ہو رہا ہے برباد ہو جائے، چولہے بھاڑ میں جائے، ہمیں سے کیا؟ ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ گالیاں بکتا ہے بکنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، یہ ہمارا مائنڈ ہوتا ہے۔ وہ چوریاں کر رہا ہے، وہ چکاریاں کر رہا ہے، وہ دہشت گردیاں کر رہا ہے، وہ خون ریزیاں کر رہا ہے، وہ قتل و غارت گریاں کر رہا ہے، وہ نشیلی ہو چکا ہے، وہ سٹا لگاتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، وہ ہیروئن پیتا ہے گا، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ یہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، چھوڑو مٹی ڈالو اس کے اوپر۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں جان چھڑاتے ہیں، اور دو ٹوک اس طریقے سے جملہ بول کر ہم لوگ یعنی کہ وہ جان چھڑا کر نکل جاتے ہیں گے۔ میرے بھائیوں ایسے کام نہیں چلے گا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی جگہ ایک مبلغ ہے، ہر مسلمان اپنی جگہ ایک مبلغ ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اور وہ دین کا کام کرے، وہ اسلام کی خدمت کرے، وہ شریعت کی خدمت کرے۔ ہاں میرے بھائیوں، شریعت کی خدمت کرے۔ یارو آپ کے اطراف میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو نیکی کی دعوت دیجئے، ان کو تبلیغ کیجئے، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں ان کو سمجھائیے، بتائیے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی بات مانیں گے۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں جو ہیں، آپ کے گلی محلے میں جو ہیں، آپ کے علاقے میں جو ہیں، آپ کے معاشرے میں جو ہیں، آپ کے شہر میں جو ہیں، آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو آپ روکو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے گا، اثر پیدا فرمائے گا، اور اگر وہ راہ راست پر آ جاتا ہے تو آپ کا ثواب الحمدللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور جب تک انشاءاللہ وہ راہ راست پر رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر پھر بھی وہ نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا، ثواب آپ کا کھڑا رہے گا، ثواب کہیں نہیں جاتا آپ کا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری جو ہم پر ٹھہرائی ہے گی، اس ذمہ داری کو ہم لوگ سمجھیں۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کام پر چلے جانا ہے، اور سارا مہینہ کام پر جانا ہے، اور اس کے بعد سیلری اٹھانا، تنخواہ اٹھانا، راشن ڈلوانا ہے، اور یعنی کہ وہ بچوں کی فیسیں دینی ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، اور ذرا اسے لے لیا تھا اس کو دے دینا ہے، ذرا اسے لے لیا تھا اس کو دینا ہے گا۔ یہ ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے وہ اسلام کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھے میرے بھائیوں، تبھی کام ہوگا۔ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے، سماعت کیجئے، خلوص دل کے ساتھ ان باتوں کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے، اور اپنے آپ کو تیار کیجئے آپ کہ مجھ کو یہ دین کا کام کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ میرا ہے، مصطفیٰ میرے ہیں،
قرآن میرا ہے، شریعت میری ہے، اسلام میرا ہے، میں اس کا ایک فرد ہوں اور میں اس کا کام کروں گا۔ دوسرے لوگ میرے بھائیوں وہ کام کر رہے ہیں، یہودیت کام کر رہی ہے، نصرانیت کام کر رہی ہے، قادیانیت کام کر رہی ہے، دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھا بیٹھا ہوا ہے گا، اس کی غیرت نہیں جاگتی ہے گی، اس کو مطلب یہ کہ اس کے حوالے ٹچ موبائل کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے یہ کر دیا گیا، اس کے حوالے یہ کر دیا گیا، وہ اسی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ یہودیت اور نصرانیت ہم کو برباد کرنے پر تولی پڑی ہوئی ہے، اور وہ ہم کو اس چکر میں لگا کر وہ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنا چاہتی ہے، ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت کو نکالنا چاہتی ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھ کر ہی نہیں دیتے ہیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، سمجھو، غور کرو، اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنے ذریعے سے دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو۔ بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں، اپنے ارد گرد میں دیکھو لوگوں کو کہ کوئی اگر گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اللہ کے لیے جائیے، اور پیار محبت سے انفرادی طور پر اکیلے میں پیار محبت دے کر انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا سمجھانا ضرور فائدہ مند ہوگا، اور یقین کریں آپ میرے بھائیوں، سمجھانے سے اس پر اثر ہوگا، اور یقین کریں وہ انشاءاللہ آپ کی بات پر لبیک ضرور کہے گا، ضرور کہے گا وہ۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے پڑوس کو نیکی کی دعوت نہیں دی، اپنے گلی محلے والوں کو اور اپنے علاقے والوں کو نیکی کی دعوت نہیں دی، تبلیغ نہیں کری، برائی سے نہیں روکا، تو یاد رکھو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث پاک کوڈ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص، توجہ کیجئے گا، قیامت کے روز ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں دعویٰ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا، شکایت کرے گا۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑوسی کے خلاف وہ شکایت کرے گا، یا اللہ یہ بندہ دنیا میں میرا پڑوسی تھا، اس نے میرے ساتھ خیانت کری ہے۔ تو وہ پڑوسی عرض کرے گا، یا اللہ تیری عزت اور تیری عظمت کی قسم، نہ میں نے اس کے اہل میں خیانت کری ہے اور نہ میں نے اس کے مال میں خیانت کری ہے۔ تو وہ شخص کہے گا، ہاں یا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہ اس نے میرے اہل میں خیانت کری ہے اور نہ مال میں خیانت کری ہے، نہ اہل میں نہ مال میں خیانت اس نے نہیں کری ہے، لیکن ان معنوں میں اس نے خیانت کری ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ سدھرا ہوا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نمازی تھا، روزہ رکھنے والا تھا، اچھے کام کرنے والا تھا، لیکن یہ مجھ کو دیکھتا تھا، میں نافرمانی میں زندگی گزار رہا تھا، معصیت بھری زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ مجھ کو روکتا نہیں تھا، ٹوکتا نہیں تھا، سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، یہ مجھ کو دیکھ کر چلا جایا کرتا تھا۔ اگر یہ مجھ کو دیکھتا، روکتا، سمجھاتا، سنبھالتا تو شاید یعنی کہ میں سدھر جاتا، اس کی بات، اس کے کہنا سن کر میں راہ راست پر آ جاتا، لیکن اس نے میری اصلاح نہیں کی ہے، اس نے میری اصلاح نہیں کی۔ تو رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سماعت کیجئے گا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اپنے پڑوسی کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز اس پڑوسی کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے، حالانکہ وہ تو نمازی ہوگا، وہ تو تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اچھے کام کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، مگر سارے تو وہ نیکیاں کرنے والا ہوگا، مگر ایک نیکی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ وہ کون سی؟ تبلیغ کی نیکی نہیں ہوگی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی نیکی اس کے اندر نہیں ہوگی، یہ عمل اس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو وہ دونوں یعنی کہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، دونوں کے دونوں۔ اب وہ جتنا بھی دیر دنیا میں اور جتنا بھی دیر یعنی کہ وہ جہنم کے اندر رہے، وہ اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کہ وہ کتنا وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ چاہے تو فوراً داخل کر کے نکال لے، اور اللہ چاہے تو اس کو ان دونوں کو جہنم میں ہی پڑے رہنے دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے گی۔ لیکن میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں مطلب اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ تبلیغ کرنا اور اسلام کی خدمت کرنا، شریعت کی خدمت کرنا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ان کی حال پر چھوڑ دو گے تو پھر نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے،
नताज इसके बहुत भयानक निकलेंगे मेरे भाइयों। फिर फड्डे फसाद होंगे, झगड़े होंगे, लफड़े होंगे, मारा मारी होगी, फोड़ा फाड़ी होगी, कत्ल गारत गरी होगी, खून रेजियां होंगी। कोई किसी का अदब नहीं करेगा, कोई किसी का एहतराम नहीं करेगा, कोई किसी पर शफकत के साथ हाथ नहीं रखेगा, कोई किसी के साथ आप जनाब के साथ बात नहीं करेगा, सब तू तुड़ा करने वाले हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये तबलीग का असर है, ये तबलीग का नेकी की दावत का असर है कि लोग यानी कि वो एक दूसरे का लिहाज रखते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और एक दूसरे की इज्जत को समझते हैं। ये तबलीग की बरकतें हैं मेरे भाइयों। तो लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझकर जितना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फरमाया है उस इल्म को हम बरोए कार लाएं, अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं और लोगों की इस्लाह का जरिया बने, बाहर वालों की भी इस्लाह का जरिया बने और घर वालों की भी इस्लाह का जरिया बने। हमारे प्यारे मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर से इस्लाम का काम शुरू किया था, इस्लाम की खिदमत का काम अपने घर से शुरू किया था, उसके बाद बाहर तशरीफ लेकर आए। तो हमारे घर के अंदर तो मेरे भाइयों जहन्नम की आग बनी हुई है, हमारे घर के अंदर तो दोज़ख की आग बनी हुई है। हम बाहर सुधारपन करते रहते हैंगे, चलो बाहर भी अच्छी बात है, लेकिन पहले तो घर में देखना चाहिए ना। मेरा बाप गालियां बकता है, मेरा बाप यानी कि बेनमाजी हैगा, मेरी माँ बेनमाजी हैगी, मेरी बीवी बेनमाजी हैगी, मेरे घर के अफराद बेनमाजी हैंगे, आपका दिल नहीं जलता, आपका खून नहीं खोलता। मेरे भाइयों, आपको चाहिए, मुझको चाहिए कि हम अपने दिल के अंदर दर्द पैदा करें, दर्द पैदा करें। हाँ मेरे भाइयों, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है, वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। देखा मेरे भाइयों, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इरशाद फरमा रहा है, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ, उस जहन्नम से बचाओ, उस दोज़ख से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। जहन्नम की जो आग है उसका ईंधन ये पेट्रोल नहीं है, ये डीजल नहीं है, ये मिट्टी का तेल नहीं है, ये कोयला नहीं है, ये कोई और धात नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का फरमान बयान कर रहा है, आदमी और पत्थर जहन्नम के ईंधन है। आदमी और पत्थर जमाना जाहिलियत में या मौजूदा दौर के अंदर जो बुतों की पूजा करते हैं, वो बुत, वो पत्थर दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे। तमाम यहूदियों, नसरानियों को और तमाम गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, कादियानियों को, उनको दोज़ख में दाखिल किया जाएगा और उन मुसलमानों को भी दोज़ख में दाखिल किया जाएगा जो जाबिर होंगे, जो जालिम होंगे, जो शैतान किस्म के होंगे, जो नाफरमान किस्म के होंगे और जो कुरान और सुन्नत से हटकर जिंदगी गुजारने वाले होंगे, जो सूद खाने वाले होंगे, जो रिश्वत कमाने वाले होंगे, जो मनचाही जिंदगी गुजारने वाले होंगे, ऐसे मुसलमानों को भी दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। यारो जरा सोचो, गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंखें खोलने के लिए हमें यह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। आदमी और पत्थर है मेरे भाइयों। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अकील बिन अबू तालिब, अकील बिन अबू तालिब, अकील कौन? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाईजान, भाई साहिब अकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये रसूलुल्लाह के साथ सफर में थे। रास्ते में अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सामने ये जो पहाड़ है ना, आप यहाँ पे चले जाइए, इसको मेरा सलाम कहिएगा और मेरा पैगाम पहुँचा दीजिएगा कि आपको पानी की ज़रूरत है, आप पानी पीना चाहते, इसको कहिएगा। चुनाचा
عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ارشاد فرمایا ہے اور اپنا پیغام یہ بھجوایا ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، آپ کے اندر جو پانی ہے تمہارے اندر، اے پہاڑ تمہارے اندر جو پانی ہے وہ ہمیں ذرا دے دو تاکہ ہم پانی پی کر اپنی پیاس بجھائیں۔ تو وہ پہاڑ کیا کہنے لگا؟ وہ پہاڑ کہنے لگا کہ آپ رسول اکرم علیہ السلام سے جا کر عرض کر دیجئے کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، پتھر ہیں، پتھر ہیں۔ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو ہم اس قدر روئے ہیں، اس قدر گریہ وزاری کری ہے کہ اب ہمارے اندر پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، وہ مستحکم پہاڑ، وہ فولادی پہاڑ، وہ مضبوط پہاڑ، وہ خوف خدا کی وجہ سے جہنم کا تذکرہ سن کر، دوزخ کا تذکرہ سن کر، جہنم کی آگ کا تذکرہ سن کر وہ اس قدر رویا کہ اس کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ سن کر وہ اس قدر رویا۔ اور ہم نے مطلب یہ آیت کریمہ کتنی بار سنی ہوگی؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، سینکڑوں بار، ہزاروں بار علماء کرام سے یہ باتیں سنی ہوں گی، لیکن افسوس کہ ہمارے اندر نہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے، نہ خوف قیامت پیدا ہوتا ہے، نہ خوف جہنم پیدا ہوتا ہے۔ ہم جو کہ تو رہتا ہے میرے بھائیوں، ذرہ برابر بھی ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ہمارے اندر دوزخ کا خوف نہیں ہے۔ ہم میرے بھائیوں ایسا لگتا ہے کہ نہ ہم سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، ہم نے قسم کھائی بھی ہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نمازی نہیں بنا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں راہ راست پر نہیں لا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سمجھا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے چہرے پر سنت رسول کو نہیں سجوا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں والدین کا فرما بردار نہیں بنا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سود سے، رشوت سے نہیں روک سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دہشت گردی سے، ہمیں لوٹنے سے، ہمیں لوگوں کے گھروں میں چوری چکاری کرنے سے، دہشت گردی کرنے سے نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، ہم نے قسم کھائی ہے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ ہم دنیا میں مکمل طور پر نہیں آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم عارضی طور پر آئے ہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا سے چلے جائیں، اس لیے آئے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا، جو بھی آیا تھا یا آئے گا وہ جانے کے لیے آیا ہے، یا رہنے کے لیے، رکنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن افسوس کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو نہیں مرنا، ہماری آنکھیں بند نہیں ہوں گی، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں کینسر نہیں ہوگا، ہمیں لقوہ نہیں ہو سکتا، ہم پر فالج نہیں گر سکتا، ہم پر ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، ہم سلامت ہیں، سلامت رہیں گے، ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہے گا۔ تو لہذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یارو دین کا کام کرو، یارو اسلام کی خدمت کرو، یارو تبلیغ کرو، یارو نیکی کی دعوت دو، نیکی کی دھومیں مچاؤ اور اپنے ذریعے سے لوگوں تک باتیں پہنچاؤ اور لوگوں کو اس طرف لے کر آؤ۔ مسجدیں خالی ہیں، اس کو بھرو، مسجدوں کی صفوں کو بھرو اور علماء کرام کی بارگاہوں میں لے کر آؤ، اجتماعات میں لے کر آؤ، یہ دین کا کام کرو۔ اللہ تم کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ تم کو عظمت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مصطفیٰ کے جلوے عطا فرمائے گا، مصطفیٰ کی محبتیں عطا فرمائے گا، تمہارا ایمان اور مضبوط کرے گا اور تمہارے درجات کو بلند فرمایا جائے گا۔ جو دین کا کام کرنے والے ہیں یارو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے میں دین کا درس دیتا رہا، میں علم کا درس دیتا رہا، میں وعظ و نصیحت کرتا رہا، میں بیانات کرتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، درس قرآن کرتا رہا، لوگوں کی اصلاح کرتا رہا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا، غوثیت کے مقام پر فائز فرما دیا۔
دیکھا میرے بھائیوں، تو جو دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ان کو کرامتیں عطا فرماتا ہے، ان کو ولایتیں عطا فرمائی جاتی ہیں، اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، ان کو عزتیں عطا کی جاتی ہیں۔ یارو، جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو عزت اور عظمت سے نوازتا ہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ یعنی کہ بس سنی انسنی کر دیں، سنی انسنی کر دیں، اس کان سے سنیں اس کان سے نکال دیں، اوپر سے جانے دیں اور عمل نہ کرے، با عمل نہ بنے، یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ جو مبلغ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، بس اس بات کو ہم لوگ وقتی طور کے لیے سنیں اور سننے کے بعد اجتماع کے بعد منتشر ہو جائے اور سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلے جائیں، لے کر نہ جائیں، تو یہ تو حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے میرے بھائیوں۔ حالانکہ رسول اکرم ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، یا تو تم نیکی کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، سرکار فرما رہے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جلد اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دیکھا یارو، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور جب تم دعا کرو گے یا اللہ اس عذاب کو دور کر دے، تو پھر وہ عذاب دور نہیں ہوگا۔ وہ تو آیا ہے تم کو ہلاک کرنے کے لیے، وہ تو آیا ہے تم کو برباد کرنے کے لیے، وہ تو آیا تم کو مزہ چکانے کے لیے۔ اب کون سی دعا کر رہے ہو؟ اب تم رو کر دعا کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تم کو احساس نہیں ہو رہا تھا، اب تم کو احساس ہو رہا ہے، اور ہم کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمارا سر سے پانی اوپر ہو جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے ہم کو۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ ظالم حکمران، ظالم بادشاہ، ظالم حاکم تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وہ تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کریں گے، اور تمہارے بوڑھوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے اور تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ معافیاں مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ دیکھا میرے بھائیوں، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا زلزلوں کی صورت میں، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا سیلابوں کی صورت میں، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا آسمان سے پتھروں کی بارش کی صورت میں، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا مختلف صورتوں میں، فلاں صورت میں فلاں صورت میں، اور جب ہمارے نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو پھر وہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ نیک لوگ، تقوی والے، متقی لوگ، اللہ والے بھی اگر دعا کریں گے پھر دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ والوں کو چاہیے تھا کہ آپ نے اپنے طور پر تو عبادت کری، آپ نے نیکی کی دعوتیں کیوں نہیں دی؟ چاہے وہ اللہ والا ہو یا اللہ والا نہ ہو، نیک ہو یا نہ ہو، دونوں کو چاہیے مل کر وہ اسلام کی خدمت کرے، دین کی خدمت کریں۔ وہ جب وہ دین کی خدمت کریں گے، اسلام کی خدمت کریں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جو آفات و بلیات اتری ہوئی ہوں گی، جو پریشانیاں اتری ہوئی ہوں گی، جو مصائب و آلام اترے ہوئے ہوں گے، جو عذاب اترا ہوا ہوگا، اللہ اس کو پھر سے یعنی کہ وہ اٹھا لے گا اور امن و امان نازل فرما دے گا، وہ رحمت نازل فرما دے گا۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ لیکن ہم لوگوں کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یار وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یار میں ایسی بات کر نہیں سکتا، اگر کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ خفا ہو جائے گا، یار یہ بات میں کر نہیں سکتا اس کے سامنے، کیونکہ یار وہ مجھ کو اتنا مطلب یہ کہ پیسہ دیتا ہے، اتنا لفافہ دیتا ہے، وہ اتنا نذرانہ دیتا ہے، شکرانہ دیتا ہے، اگر میں نے ایسی بات کر دی وہ مائنڈ کر جائے گا۔ تو ہم لوگ یعنی کہ لوگوں کا منہ دیکھ کر بات کرتے ہیں، لوگوں کی شخصیات کو دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی غیبت تمہیں حق بات بولنے سے نہ روکے، اگر معلوم ہو تو کہہ دو، برملا کہہ دو، آسرا نہ کرو، کہہ دو، انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے ہی نکلیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ حق بات کا پرچار کریں، حق بات کا اعلان سرے زار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے۔ ایسا مائنڈ ہونا چاہیے میرے بھائیوں،
ہاں بس یہ حق بات جو ہے یہ اجتماعات کے حوالے سے تو کی جا سکتی ہے، مگر انفرادی طور پر آپ اگر اکیلے میں اگر کسی کو سمجھائیں گے تو انداز کچھ اور ہوگا، رویہ کچھ اور ہوگا، اخلاق ایک اچھے اخلاق کے ساتھ، میٹھے انداز کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور ہماری بات کو سمجھے گا، سنے گا، اور انشاءاللہ عمل کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا۔ تو یارو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہماری طرف آ لپکے اور ہم کو موقع ہی نہ ملے، اور پھر یعنی کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں بس دعائیں کرتے رہ جائیں، یا اللہ اس عذاب کو دور فرما دے، یا اللہ اس عذاب کو دور فرما دے، تو پھر بھائیو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائیو ہمارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، یارو سنو، اس سے پہلے کہ ہمارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، ہمیں بندر بنا دیا جائے، یا ہمیں خنزیر بنا دیا جائے، یا ہمیں کتا بنا دیا جائے، یا خدا نہ خواستہ آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے، یا خدا نہ خواستہ سیلاب آ جائے، یا زلزلے آ جائے خدا نہ خواستہ، یا آگ کی بارش کر دی جائے، یا مینڈکوں کا عذاب آ جائے، یا خون کا عذاب آ جائے، یا مچھروں کا عذاب آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر یہ سارے عذابات نازل فرمائے ہیں، کسی کو خنزیر بنا دیا تو کسی کو بندر بنا دیا، مینڈک کے عذاب، جوؤں کے عذاب، خون کا عذاب، مچھروں کے عذاب، سیلاب کا عذاب، زلزلوں کا عذاب، کیسے کیسے عذابات سے وہ دوچار ہوتی رہی۔ یارو یہ تو مصطفیٰ پاک کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں، مگر سنو اسی مصطفیٰ پاک نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم وہ فسق و فجور میں زندگی گزارے گی، اور وہ رات فسق و فجور میں زندگی گزارے گی، ہلا گلا کرے گی، اور دھینگا مستی کا بازار گرم کرے گی، اور پھر وہ سو جائے گی، اور جب وہ سوئیں گے تو صبح جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا یارو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامات ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، ہم سے خوش نہیں ہے وہ، بلکہ اس کی ناراضگیوں کی علامات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیری ناراضگی کی علامات کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، مال میں اس کو دیتا ہوں، دولت، روکڑا، روپیہ، پیسہ میں اس کو دیتا ہوں جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، جو مکھی چوس ہوتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ ظاہر بات ہے وہ کہاں خرچ کرے گا، وہ غربت ویسے ہی رہے گی، فاقہ کشی ویسے ہی رہے گی، تنگ دستی ویسے ہی رہے گی۔ اور دوسری علامت یہ ارشاد فرمائی کہ اقتدار اور حکومت نااہلوں کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کی یہ علامت ہے کہ حکومت، اقتدار نااہلوں کو دے دیا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو تیسری علامت یہ ہے کہ بے موقع، بے موسم، بے وقت میں بارش نازل کرتا ہوں۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں بے موسم بارش ہو رہی ہے، نہ کوئی تک ہوتا ہے، نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے، نہ کوئی وقت ہوتا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے جو پتہ چل رہا ہے، انبیاء کرام کے ذریعے سے جو پتہ چل رہا ہے، وہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی علامات یہی ہے، یہ ساری علامات ہیں گی۔ تو خدا کے واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، اگر ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑے غور سے اور غصے سے، غضبناک انداز سے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ میرے بھائیوں، ابھی مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے سال جو بارشیں ہوئی تھیں، 3 مہینہ 3.5 مہینہ لگاتار بارشیں ہوئیں، 3.5 مہینہ 3.25 مہینہ لگاتار بارشیں ہوئیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کو معلوم ہے؟ اس قدر سیلاب آیا، مسلمانوں کے گھر بہہ گئے، مویشی بہہ گئے، بچے بہہ گئے، اور آج تک میرے بھائیوں وہاں پر ایک ویرانی سی چھائی ہوئی ہے گی،
सुनसान बना हुआ है गा। और फिर से यानी कि दुआएं की जा रही हैं, या अल्लाह अब ऐसी बारिश ना हो, लेकिन बारिश का वक्त दोबारा आने वाला है, फिर आने वाला है। हम भी डरे हुए, आप भी डरे हुए होंगे, खुदा न खासा आने वाली आपकी जो बारिश हो, वहां का रुख ना करे, अगर यहां का रुख कर लिया तो क्या करेंगे आप? या आपके बड़े बड़े महल्लात, ये 2-2 3-3 माला बिल्डिंगें, ये फिर रहेंगी नहीं, ये सारी की सारी जमीन बोस हो जाएंगी। ये अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर करम ना फरमाया, रहम ना फरमाया तो लिहाजा यारो, हमारी नजात, हमारी अमन और हमारी अमन सलामती इसी के अंदर है कि हम अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी करें और तालीमात मुस्तफ़ा पर चले और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी के शब रोज गुजारे तो नजात हो जाएगी। वरना अगर इसको हल्का लिया और मामूली लिया, हल्का जाना, तो याद रखो मेरे भाइयों, जब अल्लाह का अज़ाब आ जाता है तो बता कर नहीं आता, अचानक आ जाता है और फिर बंदा जो ना वो बच नहीं पाता, इधर भागता उधर भागता है, और जहां भी भागता है वहां पर मौत खड़ी हुई होती है, बच नहीं पाता वो। हाँ, अगर बचना चाहते हो तो अभी इसी वक्त आप तौबा करो, ताइब हो जाओ और ये नियत कर लो कि मैं अपनी भी इस्लाह करूंगा और अपने जरिए से दूसरे मुसलमानों की इस्लाह का जरिया बनूंगा। मैं अपने मुसलमान भाइयों की इस्लाह का जरिया बनूंगा। जो मुसलमान बेनमाजी होगा, जो मुसलमान गालम गलोच करने वाला होगा, जो मुसलमान वालिदैन से बदतमीजी करने वाला, जबान दराजी करने वाला, लड़ने झगड़ने वाला और हराम कमाने खाने वाला और खराब जिंदगी गुजारने वाला होगा, मैं उसको समझाऊंगा प्यार मोहब्बत के साथ, बेटा भैया बाबू करके समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी जुबान में तासीर पैदा करेगा, असर पैदा करेगा। इंशाअल्लाह उसके दिमाग में, भेजे में हमारी बात जरूर उतरेगी इंशाअल्लाह, और उसको इज्तिमा में लेकर आएंगे, हम इज्तिमा में लेकर आएंगे और इज्तिमा के जरिए से इंशाअल्लाह मजीद उसकी और इंशाअल्लाह उसकी हम पॉलिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो राह रास्त पर मुकम्मल तौर पर आ जाएगा और वो इंशाअल्लाह हमारे लिए जरिया नजात बन जाएगा, हमारे लिए जरिया नजात बन जाएगा। तो लिहाजा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, हम सबों को चाहिए कि हम लोग दीन का काम करें और इस्लाम की खिदमत करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। हमारे सारे के सारे अंबिया इकराम, वो जो तशरीफ लेकर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा और वो आए और उन्होंने अपना काम किया, अपना हिस्सा पूरा किया और अपनी पूरी ड्यूटी करके वक्त मुकर्ररा पर दुनिया से वो तशरीफ ले गए। उनके जो नाइबीन थे, फिर उन्होंने उस बात दौड़ को संभाला और फिर वो उसको आगे लेकर चलते रहे, यहाँ तक कि ये सिलसिला चलता ही चला आ रहा है। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा दीन का काम किया और 33 साल तक 33 साल तक आपने ज़मीन के ऊपर दीन का काम करते रहे। जब 33 साल आपके हो गए तो आपको आसमानों पर उठा लिया गया। क़ुर्ब क़ियामत में आप फिर तशरीफ़ लेकर आएंगे, आप क़ुर्ब क़ियामत में तशरीफ़ लेकर आएंगे। लेकिन आप ही के दौर का एक वाक़िया है, आपके दौर का एक वाक़िया है कि अंताकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था। अंताकिया बेहतरीन शहर था और ये 5 पहाड़ियों के दरमियान ये शहर था। बड़ा खूबसूरत शहर था और तकरीबन 12 मील के रकबे पर यह फैला हुआ था। आबादी थी यहाँ पर और यहाँ के सारे लोग बुत परस्त थे। लातो उज़्ज़ा, लातो मनात, हुबुल और यगूस बुत नामी जो इस तरह के लोग थे, बुत नामी जो थे, बुत जो बनाए हुए थे, इनके नामों पर बुत बनाए हुए थे। लातो उज़्ज़ा के नाम पर, यगूस के नाम पर, हुबुल के नाम पर जो बुत बनाए हुए थे, इनकी ये पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, परस्तिश करते थे। इनको ये अपना इलाह मानते थे, अपना माबूद मानते थे। ये आबादी ऐसी थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 मुबल्लिगीन को इस आबादी की तरफ भेजा। एक मुबल्लिग का नाम था सादिक और एक का नाम था मसदूक। ये दोनों के दोनों मुबल्लिग इस अंताकिया नामी शहर में तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर सबसे अव्वलन एक बूढ़े से मुलाकात हुई। वो बूढ़ा चरवाहा था, चरवाहा, नाम उसका हबीब नज्जार था। हबीब नज्जार ने उन दोनों से पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आने का मकसद क्या है?
تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پر دین اسلام کی خدمت کریں اور لوگوں کو بت پرستی سے روکیں اور ان کو خدا پرستی کی دعوت دی جائے، توحید پرستی کی دعوت دی جائے اور قرآن و سنت کی دعوت دی جائے ان کو۔ تو وہ جو بوڑھا شخص تھا، چرواہا جو تھا حبیب نجار، وہ کہنے لگا بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو اس کی کیا نشانی ہے، کیا حقیقت ہے؟ تم کتنے سچے ہو کتنے جھوٹے ہو، اس کی کوئی نشانی بھی ہے آپ کے پاس؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سچے لوگ ہو؟ تو وہ دونوں کے دونوں کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہمارے پاس نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ہم بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، ہم بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا، چرواہا کہنے لگا، حبیب نجار کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا ہے مدتوں سے وہ بیمار پڑا ہوا ہے، کیا تم اس کو شفا دے دو گے؟ تو یہ دونوں کے دونوں صادق اور مصدوق مبلغ وہ کہنے لگے ہاں بالکل، تم لے کر آ جاؤ، ہم شفا دے دیں گے اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ وہ گیا، بھاگا بھاگا گیا اور جا کر وہ اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ اب ان دونوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنا تھا، الحمدللہ شفا مل گئی، شفا مل گئی الحمدللہ۔ اب یہ جو خبر تھی نا یہ بجلی کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، سارے جتنے بھی بیمار تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے، اپائش تھے، جیسے بھی تھے بیمار، وہ سارے کے سارے بیمار یہاں پر پہنچ گئے۔ اور یہاں پر جب آ گئے تو ان دونوں مبلغین نے لوگوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کی بیماریاں دور کر دی، ان کا لولا پن ختم کر دیا، لنگڑا پن ختم کر دیا، ان کے سارے معاملات کو حل کر دیا۔ جب یہ بات اس شہر کے بادشاہ تک پہنچی، اس کا نام تھا انتیخا، جب اس تک پہنچی تو وہ بڑا سیخ پا ہوا، بڑا اس کو غصہ آیا، آگ بگولا ہو گیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ وہ توحید پرستی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ دونوں مبلغین، تو اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ تو گرفتار کروا لیا اور اپنے دربار میں بلوا لیا دونوں کو، اور بلوانے کے بعد دونوں کو 100 کوڑے مارے گئے اور مارنے کے بعد قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نائب کو شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا کہ جاؤ تم بادشاہ کے دربار میں کسی طریقے سے جاؤ اور جا کر بادشاہ کے پاس جا کر کہو کہ آپ نے ہمارے 2 مبلغین کو اپنے قید کر لیا ہے گا اور ان کو 100 کوڑے بھی مارے ہیں آپ نے، کم سے کم ان سے پوچھ تو لیتے آپ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں گے۔ چنانچہ شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ یہاں پر آ گئے، بادشاہ کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد بادشاہ سے ملاقات کری شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بادشاہ آپ نے ہمارے 2 مبلغین کو گرفتار کر لیا ہے، 100 کوڑے مارے ہیں آپ نے، کم سے کم آپ پوچھ تو لیتے، ان سے آپ کچھ پوچھا پاچھا بھی نہیں آپ نے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کس لیے آئے ہیں، آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ان دونوں کو بلوایا، اپنے دربار میں بلوایا، وہ دونوں صادق اور مصدوق آ گئے اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر گفتگو شروع ہوئی، بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ وہ دونوں کہنے لگے کہ حضرت ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم توحید پرستی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، خدا پرستی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور جو یہاں پر شرک ہو رہا ہے، یہاں جو کفر ہو رہا ہے، یہاں جو بت پرستی کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف بولنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا بھائی اس کی کیا نشانی کہ آپ لوگ صحیح ہے درست ہیں، وہی یعنی کہ سوال کیا جو اس چرواہے نے سوال کیا تھا۔ تو ان دونوں مبلغین نے کہا، صادق اور مصدوق مبلغ نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، ہم بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں اور ہم کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو بھی شفا دے دیتے ہیں، مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، ہم لوگ ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ صلاحیت ہے گی۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا کہ یہ مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں گے، تو بادشاہ کے پاس ایک ایسا نابینا تھا جو مادر ذات اندھا تھا، مادر ذات اندھا تھا، یعنی کہ وہ ایسا تھا کہ کان، ناک اور منہ یہ 3 چیزیں تھیں، 1 2 3 3 چیزیں، آنکھ اس کی تھی نہیں، بالکل ماتھے کی طرح پلین تھا، سب پلین تھا۔ تو ایسا بندہ مادر ذات اندھا ان دونوں کے سامنے کر دیا، صادق اور مصدوق کے سامنے کر دیا کہ ان کی آنکھیں لے کر آؤ۔ چنانچہ صادق اور مصدوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان میں سے ایک نے
اس مادر ذات نابینا کے ماتھے پر اپنا ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ پیدا ہو گئے. 2 سوراخ پیدا ہو گئے. پھر صادق جو مبلغ تھا اس نے مٹی کی 2 گولیاں بنائی. گولیاں بنانے کے بعد ان سوراخوں پر رکھی اور رکھنے کے بعد ہاتھ رکھ کر ہٹایا تو دونوں بینا ہو گئے تھے, وہ اکھیارے ہو گئے تھے. تو شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرمانے لگے, اے بادشاہ کیا یہ قدرت اور یہ شان و شوکت تمہارے بتوں کے اندر ہے؟ وہ بادشاہ کہنے لگا نہیں, یہ شان و شوکت ہمارے بتوں میں نہیں ہے. تو شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے تو پھر تم اس خدا پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہو جس نے تم کو اور پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے گا؟ تو وہ کہنے لگے ہاں بالکل, الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے, اللہ کی عطا سے ہم بھی زندہ کر سکتے ہیں گے. چنانچہ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میرے کسان کا ایک لڑکا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے اور کسان جو ہے وہ شہر کے باہر گیا ہے, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئے گا تو ہم اس کو دفنائیں گے, تو آپ ایسا کریں اس کو زندہ کر دیجئے آپ. تو یہ تینوں مبلغ شمعون, صادق اور مصدوق, یہ تینوں مبلغ یہ اس فوت شدہ مردے کے پاس گئے. کون؟ جو شرک میں مر گیا تھا, جو کفر میں مر گیا تھا, جو بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر گیا تھا, اس کے پاس گئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو بتوں کا پوجا کرتے کرتے مر جائے, جو شرک کرتے کرتے مر جائے, جو کفر کرتے کرتے مر جائے, تو مرنے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دوزخ میں جاتا ہے, وہ جہنم میں جاتا ہے, وہ اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو جاتا ہے. وہ آپ کو تو معلوم ہے. چنانچہ یہ تینوں مبلغ اس فوت شدہ کافر کے پاس آئے, مشرک کے پاس آئے, اور آنے کے بعد اس پر جب ہاتھ پھیرا اور قم باذن اللہ کہا, بس یہ کہنا تھا, وہ کافر وہ زندہ ہو گیا. وہ اور زندہ ہوتے ہی وہ چیخنے اور چلانے لگا. وہ کہنے لگا ارے میں مر گیا تھا, میں جہنم میں تھا, میں آگ میں تھا, اللہ کے قہر و غضب کا شکار بنا ہوا تھا. اور وہ یہ بھی کہنے لگا یہ تینوں مبلغ سچے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں, دین اسلام سچا ہے, خدا وحدہ لا شریک وہ سچا ہے, اور ان پر ایمان لے کر آؤ. اور اسی اثنا میں وہ حبیب نجار بھی آ گیا, وہ چرواہا بھی آ گیا, وہ بھی ان تینوں مبلغین کی حمایت کرنے لگا, تائید کرنے لگا. جب یہ ساری باتیں بادشاہ نے سنی اور رعایا نے سنی, الحمدللہ تھوڑے لوگوں کے علاوہ سوا سارے لوگوں نے بادشاہ سمیت وہ سارے مسلمان ہو گئے, سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. دیکھا میرے بھائیوں, تو لہذا یہ کام اگر وہ خدا نہ خاصا ایک بات کہہ رہا ہوں, سستی اور غفلت کا اگر وہ شکار ہو جاتے مبلغ اور وہ یہ مان نہیں جاتے اور دین کا کام نہیں کرتے, تو میرے بھائیوں یہ نتائج نکلتے نہیں نکلتے. تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں, ہم یہ سوچ کر مطلب چھوڑ نہ دیں اس کو, یار وہ سدھرنے والا نہیں ہے, یار وہ باز آ جانے والا نہیں ہے, یار وہ گناہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے, یار اس کی گٹی میں آنے کے وہ گناہ لکھا پڑا ہوا آئے گا. نہیں میرے بھائیوں یہ نہیں سوچو آپ, میرے بھائیوں ایسا نہ سوچو. جب آپ جنت میں جانے کی توقع رکھتے ہو اور جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہو, تمنا رکھتے ہو, تو آپ یہ بھی چاہو کہ میرا بھائی بھی تو جنت میں میرے ساتھ جائے. مومن تو وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو انشاءاللہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو بھی جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم اس کے پاس جائیں گے اور نماز کی ترغیب دیں گے اور اس کو ترغیب دلا کر نمازوں کی طرف لے کر آئیں گے, اجتماع کی طرف لے کر آئیں گے, اچھی باتوں کی طرف لے کر آئیں گے, اور انشاءاللہ اسلام کا دین کا کام کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ وقت دور نہیں کہ ہمارا اجتماع انشاءاللہ وہ بڑا سے بڑا ہوتا چلا جائے گا. یا آپ کی محنت رنگ لائی تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا. انشاءاللہ ہم سب اگر محنت کریں گے تو میرے بھائیوں ہماری مسجد بھر جائے گی, انشاءاللہ بھر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت ہے میرے بھائیوں, بہت ضرورت ہے, دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ بیدار کر لو یارو, بہت ضرورت ہے. اس وقت لوگ یعنی کہ میرے بھائیوں بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کے قہر و غضب کی طرف جا رہے ہیں. یارو ذرا سوچو, عقل کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو اور لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کرو. اے خاصان رسول
وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے، بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ، آخر مدت سے اسے دور زماں مٹ رہا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا ہے تیری جو کہ مقبول خدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگرچہ حال برا ہے۔ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ خود جاہ کے ہیں طالب نہ عزت کے ہیں خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور دین کا کام کریں۔ میرے بھائیوں، دین کا کام کریں۔ سستی کو، غفلت کو، لاپرواہی کو سب کو اٹھا کر پھینک دیجئے اور چکنے ہو جائیے۔ اپنے آپ کو چاقو چوبند کر لیجئے اور دین کا کام کرنا۔ یارو کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ مل کر ہم کو دین کا کام کرنا ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، سنتوں کی خدمت کرنی ہے، خود بھی نماز پڑھنا ہے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھانا ہے، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا انداز زندگی اور اپنا اوڑھنا بچھونا وہ سب شریعت کے مطابق کرنا ہے، چلنا ہے، تاکہ ہماری زبان میں مٹھاس پیدا ہو، ہماری زبان میں اثر پیدا ہو، تاکہ سامنے والا ہم سے ناراض نہ ہو، نفرت نہ کرے، ہم کو ہمارے حال پر نہ چھوڑ دے، ہماری بات وہ سنے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا ہم لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے میرے بھائیوں۔ خود بھی اجتماع میں آتے رہیں گے اور دوسرے ساتھیوں کو ساتھ لاتے رہیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ تبلیغ کی ضرورت کے حوالے سے پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو بیان کیا جائے گا، وہ اس سے انشاءاللہ اور زیادہ اہم ہے گا اور بہت ضروری ہے اس کو بیان کرنا، اور آپ کا سننا وہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ یعنی کہ دوسرے ساتھیوں کو ترغیب دلا کر ان کو لے کر آئیے گا۔ جو بھائی نہیں آتے ان کو لے کر آئیے گا، گھر جائیے گا، دعوت دیجیے گا، کسی بھی طریقے سے اللہ رسول کی رضا کے لیے بہلا پھسلا کر، محبت دے کر، شفقت دے کر، تحفہ دے کر آپ ان کو لے کر آئیے گا انشاءاللہ۔ اور اب آ گئے ہیں تو اب ہم کو نہیں جانا انشاءاللہ۔ جو بھائی یہاں پر موجود ہیں اپنا یہ مائنڈ بنا لے، اپنا یہ ذہن بنا لے، شیطان آپ پر محنت کرے گا، نفس آپ پر محنت کرے گا، بری صحبتیں تابڑتوڑ آپ پر محنت کریں گی اور آپ کو اس ماحول سے دور کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور جب بھی شیطان کسی کی زبان پر آ کر، نفس کسی کی زبان پر آ کر آپ کو روکنے کی اگر کوشش کرے، آپ سمجھ جائیے گا یہ شیطان و نفس کا یہ ہیلا بہانا ہے اور بری صحبتوں کا نتیجہ ہے، اور شیطان مجھ کو ایسے ماحول سے روکنا چاہتا ہے۔ نہ میں خود بھی جاؤں گا اور دوسرے ساتھیوں کو لے کر جاؤں گا، خود بھی نیک بنوں گا، دوسرے ساتھیوں کو بھی نیک بناؤں گا، اور غیر حاضری نہیں کروں گا، چاہے بارش ہو رہی ہو، چاہے گرمی ہو رہی ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، میں انشاءاللہ اللہ رسول کی رضا کے لیے پانچوں نماز بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ اجتماع میں اول تا آخر شرکت کیا کروں گا۔ آپ سارے کے سارے تیار ہو اس بات کے لیے؟ ساروں کے ہاتھ نہیں اٹھے میرے بھائیوں، سارے ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ ہمیں کام کرنا ہے دین کا، اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور فرمایا موسیٰ بھلائی کی باتیں سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ جو لوگ بھلائی کی باتیں سیکھیں گے اور سکھائیں گے، میں ان کی قبروں کو روشن کر دوں گا تاکہ وہ قبر کے اندھیرے کی وحشت سے بچ سکیں۔
ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے. اب ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی. آپ کے لیے ہم نے لنگر مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے، اور جب صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوں سب بندی فرما لیجیے.